یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ حاصل کریں بٹ ود لیس اسٹریس، ہم سکسیزفل ہوں لیکن ہم برن آؤٹ نہ ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کام کریں جس پر ہمیں فخر ہو اور ہمیں ایسا محسوس نہ ہو کہ ہمارا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو گیا ہے؟ آج کی تیز رفتار دنیا میں اوور ویلمڈ ہونا آسان ہے لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ 20ویں صدی کے وسط میں جب یہ نالج، علم کا شعبہ ابھرا تو ایک لفظ سننے کو ملا، پروڈکٹیوٹی، جو کہ مینوفیکچرنگ سے آیا، اور اس کا مطلب یہ تھا، یعنی یہ کوانٹٹی بیس تھا، یعنی کتنی کوانٹٹی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں پر آور، یعنی کتنا کام آپ کر سکتے ہیں، کتنا آپ کام کر کے پروڈیوس کر کے دے سکتے ہیں پر آور۔ یہ ایک چیز تھی جو 20ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی، جب یہ ساری انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی۔ جب بھی کوئی شخص 7 سے 8 ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہا ہوگا، جو کہ وہ نہیں کر سکتا، ظاہر ہے، ایٹ اے ٹائم اگر آپ 7 سے 8 ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے۔ برن آؤٹ کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ تھک گئے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی، آپ ایموشنلی اور فزیکلی آپ برن آؤٹ ہو گئے۔ وجہ آپ کی اسٹریس، ایکسٹرا اسٹریس۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ کام ورک پلیس پہ اور گھروں کے اندر بہت زیادہ پریشر فیل کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، جو کہ جس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم برن آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ فیل کرتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اور اس کا پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور نیٹ رزلٹ ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمارے خاندان اکثر ہم سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں، اور نوجوان کبھی کبھی صبر، لچک اور کامیاب کیریئر بنانے کی ہمت کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کام کی اخلاقیات، کام کی کارکردگی اور کام اور زندگی کو متوازن کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے۔ اس سے نوجوان غصہ، افسردہ اور ناخوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے، آپ کوئی ایک کام پوری توجہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس کام کو کرنے کا بھی ایک ٹائم فریم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ 20 گھنٹے کام کریں، اور وہ بھی کوئی ایک نہیں، 10 مختلف قسم کے کام۔ جب بھی آپ کریں گے اور ان میں سے اکثر میں آپ کو ناکامی ہوگی تو رزلٹ یہ ہوگا غصہ، افسردگی، ناخوشی، جس سے آپ برن آؤٹ ہوں گے، اور پھر آپ کو یہ سب آپ کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہیں اور یہ آپ کے منفی رویے ابھی جنم لیں گے۔ ڈیوڈ ایلن ایک آتھر ہے جنہوں نے کتاب لکھی گیٹنگ تھنگس ڈن، اس میں وہ کہتے ہیں یو کین ڈو اینی تھنگ بٹ ناٹ ایوری تھنگ۔ برن آؤٹ کی علامات کو جلد پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکیں۔ تو ہم برن آؤٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آئیے 3 مشہور کتابوں کے ریفرنس سے جانتے ہیں جو ہمیں برن آؤٹ کے بغیر کامیابی کے کیز یا کامیابی کے راستے بتائیں گی کہ ہم کیسے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب اسٹیون کووی کی ہے، جس کتاب کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اس کتاب میں 7 ہیبٹس ہیں، وہ ساری کی ساری تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، میں اس کا موٹا سا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ یا زیادہ وقت خرچ کرنے کا تصور کریں جو آپ کو اپنے اہداف تک پہنچانے میں مدد کرتی ہیں، اور جو آپ کی ڈسٹریکشنز ہیں اس کے اوپر آپ اپنی توجہ نہ دیں۔ صرف آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں اور اس گول کو اچیو کرنے کی جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ آپ توجہ مرکوز کریں، نہ کہ آپ جو باقی ڈسٹریکشن کی طرف چل پڑیں۔ اسٹیون کووی کے جو اصول ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں
کہ آپ کو کرنا ہے ورک اسمارٹر، یعنی اسمارٹ طریقے سے کام کو سر انجام دیں، نہ کہ ہارڈ طریقے سے. ورک اسمارٹر ناٹ ہارڈر. وہ فعال یعنی پرو ایکٹیو ہونے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، شروع سے ہی اپنے مقصد کے بارے میں سوچتا ہے اور اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ اصل میں کیا اہم ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ میٹرکس نامی ایک ٹول متعارف کراتا ہے تاکہ ہمیں اہم لیکن فوری کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد مل سکے. یہ عادت ہمیں اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کرنے اور لاسٹ منٹ پینک سے بچنے میں مدد کر کے تناؤ کو بہت کم کر سکتی ہے. ہمیں اس سے پہلے ان کاموں سے نمٹنا چاہیے جو فوری اور اہم یعنی دونوں ہیں. اب دیکھیے، جب بھی ہم کوئی چیز مینج کرتے ہیں یا ایک ہم اپنا شیڈول بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے اس چیز کو شروع کرنے کا. ہم صبح اٹھتے ہیں اور کسی ایک کام کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اتنا ضروری نہیں تھا، وہ جو بہت اہم کام تھا ہمارا اس دن کے لیے وہ ہم بھول گئے. تو ہم ٹائم مینجمنٹ کا تو ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ ہمیں یہ پڑھائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہم یہ شیڈول کر پاتے ہیں کہ سب سے اہم کام کون تھا آج کے دن کے لیے اور سب سے لیسٹ اہم کام کون تھا اور سب سے لیسٹ اہم کام کون سا تھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ دی کی از ناٹ پرائرٹائز what is on your schedule but to schedule your priorities. کہ آپ نے شیڈول بنا لیا اور اس کے بعد آپ اس کو مارک کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں پہلے، یہ بعد میں کریں. وہ کہتا ہے بلکہ آپ اپنے شیڈول کو پرائرٹائز کریں، سب سے پہلے وہ کام اس کو شیڈول میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ باقی شیڈول بنائیں، نہ کہ وہ پہلے بنا لیں اور اس کے بعد اس کو کریں. This is useful for people in Pakistan because these habits can help them achieve more, build better relationship and lead a more balanced life. اگر آپ اپنے شیڈول کو اس طرح بنائیں گے، خاص طور پہ میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے، تو ایک تو آپ کی عادات اچھی ڈیولپ ہوں گی، آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے اور آپ بہتر بیلنس زندگی گزار سکیں گے. اب آئیے ایک دوسری بک کی طرف. وہ بک لکھی ہے ایکہارٹ ٹولی نے، اس کا نام ہے دی پاور آف ناؤ. یہ کتاب موجودہ لمحے یعنی پریزنٹ ٹائم میں زندگی گزارنے کے بارے میں ٹولی کا یہ استدلال ہے کہ ہمیں زیادہ تر تناؤ ماضی میں رہنے یا پھر مستقبل کے بارے میں فکر کرنے میں آتا ہے. حال کو گلے لگا کر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں اور غیر ضروری تناؤ کو کم کر سکتے ہیں. آج ہم ماضی پر اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم مستقبل پر مناسب توجہ نہیں دے سکتے. ہمارے ماضی کے تجربات ہمیں شرمندہ کرتے ہیں اور ہم ایک نتیجہ خیز مستقبل کی طرف ایک قدم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ماضی وہ ہے جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جس کو ہم وہ گزر گیا، ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. پریزنٹ وہ ٹائم ہے جس میں ہم رہ کے یا جس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس میں رہ کے آپ کو خوشی حاصل کرنی ہے. اس پریزنٹ میں جتنے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے آپ نے اپنے لیے جو اچیو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ جو ابھی کا پریزنٹ ہے وہ مومنٹ پاس میں چلا جائے گا اور جب وہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تو تھنک اباؤٹ یور پریزنٹ مومنٹ. دس از واٹ ہی از سیئنگ. ٹولی کا کہنا یہ ہے کہ we need to accept that we won't always make the right decisions. یعنی یہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہم ہمیشہ صحیح ڈیسیژنز یا ہمیشہ صحیح فیصلے نہیں کرتے. That we will screw up really sometimes. Understanding that failure is not the opposite of success. It is a part of success. ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور ہمارا ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہوتا. فیلئر جو ہے وہ سکسیس کا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ فیلئر پارٹ ہے ایک سکسیس کا. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی ناکامیوں سے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. یعنی جب آپ کسی کام میں فیل ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی آپ کی جو کامیابی ہے اس کی ایک راستہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے. اگر آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو کامیابی ملتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کب فیل ہوں گے.
یعنی کسی بھی چیز میں ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں گے اور وہ آپ کو ایک راستہ دکھائے گا کہ آپ کی کامیابی کا. ٹولی کی تعلیمات ہمیں حوصلہ افزائی فراہم کرتی ہیں کہ ہم اپنے ذہنوں کی لامتناہی گفتگو، جسے کہتے ہیں کہ اینڈلیس چیٹر آف آور مائنڈ، سے کنارہ کشی اختیار کراتا ہے اور اب پریزنٹ پر توجہ مرکوز کراتا ہے. معاشرے میں جس حد تک وائلنس ہے یا جس حد تک ناخوشی ہے، غم ہے، یا جس حد تک لوگوں کی نیگیٹو اپروچز ہیں، لوگ پازیٹیو سوچتے نہیں ہیں، یا جو حالات ہمارے یہاں ڈیولپ ہوئے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ آپ بہت زیادہ کلٹر ہے، اس میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں. اس کو ہم ان سب چیزوں کو اپنے دماغ کو اس کلٹر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی میڈیٹیشن یوز کر سکتے ہیں، یوگا یوز کر سکتے ہیں، ہیلدی ایٹنگ آپ اپنا سکتے ہیں، اچھے لوگوں سے مل سکتے ہیں، اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کر کے یہ جو کلٹر ہے آپ کے مائنڈ میں، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ایسا کہنا ہے ٹولی کا. اب آئیے آخری کتاب کی طرف. گریگ میکیون، ان کی ایک بک ہے اسینشلزم، دی ڈسپلنڈ پرسوٹ آف لیس. یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ میکیون کا فلسفہ سادہ لیکن طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف اس بات پر توجہ مرکوز کریں جو ضروری ہے. اپنی زندگیوں کو بے ترتیب کر کے اس بات پر توجہ مرکوز کر کے کہ واقعی کیا عام ہے، ہم کم کوشش کے ساتھ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی صرف اس بات پر توجہ دیں جو بہت ضروری ہے. بے فضول چیزوں پہ اپنا ٹائم اور اپنا دماغ کی انرجی جو ہے وہ خرچ نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظاہر زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. میکیون جو ہے وہ ہی ٹیچز اس ٹو سے نو ٹو نان اسینشیل ٹاسک اینڈ کمٹمنٹس، فریئنگ اپ آور ٹائم اینڈ انرجی فار واٹ ٹرولی کاؤنٹس. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نو کہنا سیکھیں ایسے کاموں کو جو کہ نان اسینشیل ہیں. یعنی سم ٹائم آپ کے پاس کوئی ایسا کام آتا ہے جو آپ کی نظر میں نان اسینشیل ہے اور وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، تو وہ کہتا ہے آپ نو کہنا سیکھیں اس کو. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی برائی ہے یا کوئی آپ کو کام کہتا ہے جو غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، تو نارملی لوگ انڈر پریشر آ کے وہ کام کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ کام جو نان اسینشیل کام ہے، اگر آپ کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نو کہنا سیکھیں. اس طرح آپ اپنا ضروری ٹائم، قیمتی ٹائم بچا سکیں گے، اپنی انرجی بچا سکیں گے ان کاموں کے لیے جو زیادہ ضروری ہیں آپ کے لیے. یہ سب کرنے سے آپ اپنے اوپر نمایاں طور پر دباؤ کو کم محسوس کریں گے اور آپ کی جو اپنی صلاحیت ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کی، وہ ظاہر ہے بڑھے گی. ان کا کہنا ایک اور بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نو کہنا نان اسینشیل کاموں کو تو یہ تو چلتا ہی رہے گا، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے کام کی ایک لاگ بک تیار کریں جس کو آپ کو پتا ہو کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کریں. جب آپ اپنی باؤنڈری ڈیفائن کریں گے کہ یہ کام میں اس کو نو کہوں گا، اس کو میں یس کروں گا، آپ نے ایک اسپیسیفائی کر لی باؤنڈری، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے. اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. اس سے ہوگا کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سم ٹائم دوسرے کو ڈس اپوائنٹ کر دیں. یہ ایسا کہنا ہے اس کا کہ ہو سکتا ہے جب آپ اپنی باؤنڈری ڈیفائن کریں گے اس میں آپ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے، جائز کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ آپ لالچی ہو جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو لمٹ کر لی، اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کی کہ یہ میں کروں گا اور یہ میں نہیں کروں گا. تو جو آپ نہیں کریں گے، جس کو آپ نو کہہ رہے ہوں گے، اس کا دوسرا ڈس اپوائنٹ ہو، لیکن کم از کم آپ نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے اور یہ ٹھیک نہیں اور یہ میں نہیں کروں گا. یہ جو 3 کتابوں کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، اگر آپ کوشش کریں ان کو لے کے پڑھنے کی، تو اگر ہم تینوں کتابوں کی وزڈم کو اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے رزلٹس بہت زبردست ہیں. ان کے رزلٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ زیادہ اپنے ٹارگٹس کو زیادہ بہتر اور زیادہ حاصل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو سٹریس لیول آپ کا بہت کم ہوگا اور آپ برن آؤٹ ہونے سے بچ جائیں گے. ریممبر، اٹس آل اباؤٹ ورکنگ اسمارٹر، living in the moment and focusing on what that truly matters.
حال میں رہنا سیکھیں، اسمارٹ کام کرنا سیکھیں، اور پاسٹ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ پاسٹ کی چیزوں کو یاد کر کے رونے کی عادت چھوڑ دیں. آپ دیکھ رہے تھے لرننگ ٹو لیو. سننے اور توجہ کا شکریہ. اللہ حافظ.